کہ تبیان القرآن کی 12,000 سے زیادہ صفحات پر لکھی جانے والی تفسیر کے بعد پھر مفسر قرآن غلام رسول سعیدی نے تبیان الفرقان اٹھا کہ لکھا، اور میں تعجب کرنے لگا کہ شاید یہ تبیان القرآن کا اثر ہوگا یا اس کا خلاصہ ہوگا، لیکن جب میں تبیان الفرقان دیکھا، اس کی 5 جلدیں دیکھی، تو مجھے حیرت ہوئی کہ تبیان القرآن سے بالکل منفرد تبیان الفرقان ہے، اور اس کا لہج، اس کا سمجھنے کا ذوق پیدا کرو گے۔ کوئی تفسیر کی محفلیں ہیں اہل سنت کی، ان محفلوں تک جاؤ، یا نہیں تو معتبر تفاسیر کو اپنے گھروں میں رکھ کر ان تفاسیر کو دیکھو۔ علماء نے زخیم جلدوں پر تفسیریں کی ہیں، کسی نے مختصر حاشیہ بھی لکھا ہے۔ اگر قرآن حکیم کے ترجمے کے ساتھ کچھ نہیں، وہ حاشیے کو دیکھو، اور اگر آسان عام فہم متقدمین کی تفاسیر کا نچوڑ دیکھنا ہے تو آپ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کی تفسیر خزائن العرفان کو دیکھو، نور العرفان کو مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو دیکھو۔ حاشیے میں مختصر، جہاں 1,000 صفحات پر مفتی صاحب نے ایک پارے کی تفسیر اردو میں رقم کی ہے، وہیں پر میرے جیسے ناکاروں کے لیے نہایت ہی مختصر حاشیہ انتہائی قرآنی جواہر کے ساتھ مزین کیا ہے۔ مارکیٹ میں خزائن العرفان، نور العرفان موجود ہے، جو زبان میں آپ چاہتے ہو اس زبان میں موجود، حتیٰ کہ رومن میں بھی موجود۔ اب اردو نہیں پڑھنا آتا نا، ہندی میں موجود، رومن میں موجود، انگریزی میں موجود، تیلگو میں موجود، ڈچ میں موجود، فرنچ میں موجود۔ الغرض یہ کہ کل کے دن میں بات ختم کر رہا ہوں، تم علماء پر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ ہمارے لیے قرآن فہمی کے واسطے کوئی راستہ فراہم نہیں کیا تھا۔ انہوں نے بڑی بڑی راتیں جاگ کر آپ کے لیے زخیم اور مختصر تفسیریں لکھی۔ خود علامہ غلام رسول سعیدی کو دیکھ لو، قرآن حکیم کی ایسی معرکۃ الآراء کی تفسیر تبیان القرآن 12 جلدیں انہوں نے لکھی، مکمل کیا۔ پھر تبیان الفرقان، مجھے حیرت ہوئی، میں بات ختم کر رہا ہوں کہ تبیان القرآن کی 12,000 سے زیادہ صفحات پر لکھی جانے والی تفسیر کے بعد پھر مفسر قرآن غلام رسول سعیدی نے تبیان الفرقان اٹھا کہ لکھا، اور میں تعجب کرنے لگا کہ شاید یہ تبیان القرآن کا اثر ہوگا یا اس کا خلاصہ ہوگا، لیکن جب میں تبیان الفرقان دیکھا، اس کی 5 جلدیں دیکھی، تو مجھے حیرت ہوئی کہ تبیان القرآن سے بالکل منفرد تبیان الفرقان ہے، اور اس کا لہج، اس کا انداز، اس کا طریقہ، اس کا بیان، اس کی کیفیت، اس کی خصوصیت، اس کے محاسن یہ ہے کہ یہ تبیان الفرقان یہود و نصارہ کا اعتراضات کا اس میں بڑا معرکۃ الآراء انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ کون سا کام ہے جو ہمارے اسلاف نے ہم کو قرآن کے قریب کرنے کے لیے نہیں کیا؟ اللہ رمضان عطا فرما، رمضان کے قریب پہنچ گئے مولا، اب رمضان کی نعمتیں بھی عطا فرما دیں، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔